بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو حدیث پاک ہے وہ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے اور سنن بہقی شریف میں بھی ہے اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے انہ رعى النبی حین سجد ویداہ قریبتان من اذنیہ۔ وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا تو آپ کے دونوں جو ہاتھ تھے وہ آپ کے کانوں کے قریب تھے، اور اسی طرح کی حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے اور سنن بہقی شریف میں بھی ہے۔ حضرات ذیبکار اس سے ہی معلوم ہوا کہ سجدہ کرتے وقت جو نمازی ہے اس کے دونوں ہاتھ اس کے کانوں کے قریب ہونے چاہیے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض دفعہ لوگ سجدہ کرتے ہیں تو یا تو ان کے ہاتھ ان کے کندھوں کے برابر ہوتے ہیں ایسے، یا پھر وہ بالکل کندھوں سے بھی نیچے ہوتے ہیں ایسے کر کے وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر چہرے کے قریب تو ہوتے ہیں لیکن وہ کانوں کے قریب نہیں ہوتے ہیں۔ اب یہاں جو قریبتان کے الفاظ ہے کہ کانوں کے قریب ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ۔ میں بھی آپ کو پریکٹیکل سجدہ کر کے دکھاتا ہوں، اس میں پہلے آپ کو جو غلطیاں ہیں وہ بتاؤں گا، اس کے بعد آخر میں جو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو رکھتے تھے سجدے کے دوران، جس طرح وائل بن حجر کہہ رہے ہیں، پھر میں آپ کو وہ طریقہ پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں۔ جی حضرات ذیبکار، میں اب آپ کو سجدہ کرنے کا طریقہ دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں وہ طریقہ بتاتا ہوں جو لوگوں میں رائج ہے اور لوگ اکثر مسجدوں میں کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیے ہیں۔ میں خود ایک مسجد کا امام ہوں اور میں بھی دیکھتا ہوں کہ لوگ سجدے کرتے ہیں، تو پہلے میں وہ جو غلط طریقہ ہے سجدوں کا وہ کرنے کا بتاتا ہوں کہ وہ کیسے کیا جاتا ہے۔ عموماً لوگ جب سجدے میں جاتے ہیں تو ان کے جو دونوں ہاتھ ہوتے ہیں وہ کندھوں کے برابر ہوتے ہیں، دیکھیں ذرا ایسے۔ زیادہ جگہ یہ غلط طریقہ ہے، یا پھر اس کندھوں سے وہ پیچھے ہوتے ہیں ایسے۔ یہ طریقہ بھی زیادہ ذیبکار خلاف سنت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ چہرے کے قریب تو ہوتے ہیں لیکن کانوں کے قریب نہیں ہوتے، جیسے کہ ایسے یہ۔ اب اس صورت میں چہرے کے قریب تو یہ ہاتھ ہے لیکن آپ دیکھیں کانوں کے قریب نہیں ہے۔ اب جو وائل بن حجر کی حدیث پاک ہے اس میں الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ کانوں کے قریب ہوتے تھے۔ اب وہ کانوں کے قریب کیسے ہوتے تھے، کانوں کے قریب حدیث کا مفہوم کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ دیکھیں، یہ کانوں کے قریب ہے، یہ ایسے تھے، یہ ہے کانوں کے قریب، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ یوں کانوں کے قریب ہوتے تھے۔ حضرات ذیبکار، اگر کندھے تک ہاتھ رکھے جائیں تو وہ بھی خلاف سنت ہے، کندھے سے پیچھے رکھے جائیں وہ بھی خلاف سنت ہے، اور اگر چہرے کے درمیان میں لے آئیں، وہ چہرے کے برابر لے آئیں تو وہ عموماً چہرے کے برابر آ جائے نا تو پھر بھی انسان شک میں رہتا ہے کہ آیا یہ کانوں کے برابر ہے کہ نہیں ہے، اور وہ شک میں رہے گا۔ تو جو کانوں کے برابر ہے وہ وہی طریقہ ہے جو میں دوبارہ آپ کو بار کر کے بتاتا ہوں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو حدیث پاک سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کانوں کے برابر ہوتے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ وہ طریقہ ہے، یہی کانوں کے برابر ہو سکتے ہیں۔ ذرا یہی وہ طریقہ ہے جس سے دل مطمئن ہوتا ہے کہ یہ وائل بن حجر حدیث پاک میں بیان کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ذیبکار، یہ وہ سجدے کا طریقہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وائل بن حجر کی حدیث پاک سے جو سمجھ میں آتا ہے، یہی سنت طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی طریقوں سے ہاتھوں کو یا چہرے کو جس جگہ پہ رکھا جاتا ہے، کندھوں کے برابر ہاتھ رکھ کے سجدہ کیا جائے، یا اس کے علاوہ ایسے ہاتھ کھول کے سجدہ کیا جائے، تو وہ خلاف سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائل بن حجر کی حدیث سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تھے تو آپ کے دونوں ہاتھ دونوں کانوں کے قریب ہوتے تھے ایسے، یہی سنت ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔